روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس آواز ساؤنڈ بڑھا دیجیے، آواز بڑھا. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز مشائخین نظام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار آؤ ذرا جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں
کہ جب اس کے جذبات، اس کے فکر و خیالات اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس عرس کی تقریب میں حاضر آیا، اس وقت ایک خوشی بھی ہوتی تھی، ایک انتہائی قلب کو فرحت محسوس ہوتی تھی، لیکن آج خوشی کے ساتھ ساتھ دل میں ایک بہت بڑا غم بھی ہے۔ کل جسے ہم اپنے دائیں اور بائیں دیکھ کر تقویت کا احساس کرتے تھے، آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ سب اہل محبت اس بزم محبت میں حاضر آئے، اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے، اور اس محفل کی برکتیں، نعمتیں ہمیں، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ حضرات، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہ کر سکا ہے، نہ کوئی انکار کر سکے گا۔ یہ دنیا اختلاف سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، اختلاف ہی اختلاف ہے۔ قومیت کا اختلاف، ملک کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، بھاشا کا اختلاف، کھان پان میں اختلاف، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ اور اوپر جائیے، عقیدے کا اختلاف، قرآن ایک ہے لیکن ترجمے میں اختلاف، تفسیر میں اختلاف، حدیث ایک ہے لیکن اس کے سمجھنے میں اختلاف، خدا کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں۔ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کے بھی ماننے میں اختلاف۔ یہ دنیا اختلاف سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس اختلاف سے بھری دنیا میں ساری دنیا کو اگر کسی چیز پر اختلاف نہیں ہے تو وہ صرف موت ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ موت تو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ، ذائقۃ الموت، ذائقہ، مزہ، ٹیسٹ چکھنا ہی ہے۔ ہر نفس کو جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہ موت تو سب پر آتی ہے اور سب پر آئے گی، لیکن اس کے آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کسی پر آتی ہے اسے مار دینے کے لیے، اور کسی کے لیے آتی اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرنے کے لیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کریں تو پتہ یہ چلا کہ موت ایک پل ہے، موت ایک برج ہے جو طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، محب کو محبوب سے ملاتی ہے، اس پار سے اس پار لے جاتی ہے۔
عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں میں کہ موت وہ ویزا ہے. موت مومن کی موت وہ ویزا ہے جو آپ ویزا لیتے ہو نا حج پہ جانے کے لیے, مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے کے لیے ویزا لیتے ہو نا, موت اس ویزے سے بھی زیادہ افضل ہے, مومن کی موت. اس لیے کہ مدینے کا ویزا لوگے, وہاں جاؤ گے تو کیا دیکھو گے؟ جنت البقیع دیکھو گے, استوان عائشہ دیکھو گے, استوان وفود دیکھو گے, منبر رسول دیکھو گے, ریاض الجنہ دیکھو گے, آقا کی سنہری پیاری پیاری جالیاں دیکھو گے, گنبد خضرا کے حسین منظر دیکھو گے, مدینے کی گلیاں دیکھو گے, پربہار فضا دیکھو گے, بٹتا ہوا فیضان دیکھو گے. مدینے کا ویزا ملے گا تو یہی دیکھو گے نا. لیکن موت وہ ویزا ہے مومن کی موت جو صرف مدینے کا ویزا ملے گا تو تم وہاں جا کر مکان دیکھو گے, اور موت مومن کا وہ ویزا ہے جو مکان کو نہیں مکین کو دکھائے گا. جس کی یادوں میں زندگی بھر رہے, جس پر زندگی بھر درود و سلام پڑھتے رہے, جس کے پاس کبھی بیٹھ کر ہم نے درود پڑھا, کبھی کھڑے ہو کر ہم نے سلام پڑھا, جس کا ذکر آیا تو انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا زندگی بھر لگا کر اپنے قلب کو جلا بخشتے رہے, اس ذات سے ملنے کا وقت ہو جاتا ہے جب موت ہمیں آتی ہے. چونکہ آپ کو معلوم, علماء بتاتے ہیں قبر میں سوالات ہوں گے. ایک سوال اس میں یہ بھی ہوگا کہ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ چہرہ دکھایا جائے گا. تو جسے دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے عارفین نے کتنے شب گزار دیے ریاضتوں میں, مجاہدات میں, کیا کاش میرا نصیبہ بلندی پر ہو اور آقا ایک بار خواب میں مجھے نظر آ جائیں, آقا کا روح زیبا دیکھ لیں. لیکن وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں, بہت سے لوگ یہ تمنا خواہش پوری نہیں کر پاتے, لیکن موت ہے جو سب کی تمنا کو پوری کروا دیتا ہے. سرکار کا روح زیبا وہاں نظر آتا ہے. تو میرے پیارے, جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہی جانا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن میرے پیارے, موت کے آنے کا بھی انداز الگ ہے. کافروں پہ بھی موت آتی ہے, مومنوں پہ بھی موت آتی ہے, اور اللہ کے محبوبین پر بھی موت آتی ہے. انبیاء و مرسلین پر بھی آئی, اولیاء دین پر بھی آئی, سب پر آتی ہے موت. لیکن آپ دیکھیں آنے کا انداز دیکھیں, آنے کا انداز دیکھیں. مومنوں پہ, کافروں پہ جب موت آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جان تو ہر جگہ ہے نا آپ کے, گھٹنوں میں بھی جان ہے, پیروں میں بھی جان ہے, ہاتھوں میں بھی جان ہے, آنکھوں میں بھی جان ہے, کانوں میں بھی جان ہے, پوری جسم میں جان ہے. تو جب کافروں پہ موت آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں وہ جان نکالنے کے لیے, تو اندر گھس کر کھینچ کر نکالتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب اندر گھس کر وہ کھینچ کر نکالیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن وہی فرشتے ہیں جب مومنوں کی روح سلب کرنے کے لیے آتے ہیں, نکالنے کے لیے آتے ہیں, تو ایسے نکالتے ہیں جیسے گرہ کو کھول دیا گیا ہو, جیسے گرہ کھول دی جائے, جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے, جیسے پھولوں سے خوشبو نکال لی جائے. مومن کی روح اس طرح سے قبض کرتے ہیں. اور یہی جب اللہ کے محبوبین اولیاء دین ہوتے ہیں تو جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ بھی انداز بڑا عجیب ہے. وہ ایسے نہیں قبض ہوتی, آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے, کچھ اس کے سدھانے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ اس کے شانے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ فرشتے اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں اور ترانے توحید پڑھتے ہیں. وہ اللہ کا محبوب بندہ ترانے توحید میں کھو جاتا ہے.
سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے پردے گرا دیے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عرش الہی کے جلوے دیکھنے لگتا ہے، اور ترانے توحید میں اس قدر وہ غرق ہو جاتا ہے جب ترانے توحید میں وہ کھو جاتا ہے اور عرش الہی کے جلوے میں مصروف ہو جاتا ہے، ادھر فرشتے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔ تو پیارے، یقیناً وہ تو اس مقام پر ہمارے دادا باپو قبلہ علیہ رحمہ اس مقام پر پہنچ گئے جس کی زندگی میں انہوں نے حسرت کی تھی، انہوں نے تو اپنا مقام پا لیا۔ غم میں ہم لوگ ہیں، یقیناً غم ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، چونکہ یہ دین و ملت کے حوالے سے ہم سب کے نزدیک ان کا جانا ایک عظیم خسارہ ہے، نقصان ہے، بگ لاس ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ ذات ایک ہو اور ایک ذات اتنے کام کر جائے، ایسا کام کرنے کا جنون، ایسا کام کرنے کا جذبہ، اس کے کرنے میں وہ جو صدق اور جو وفا ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آپ سب اسی علاقے کے رہنے والے ہو کہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، علاقے میں کہیں چلے جاؤ، مسجد نظر آئے گی، کس نے بنوایا؟ دادا باپو نے بنوایا۔ مدرسے ہیں، کس نے بنوایا؟ دادا باپو نے بنوایا۔ یہ اسکول چل رہا ہے، بڑا اچھا ہے، کس نے بنوایا؟ دادا باپو نے بنوایا۔ تو ایک ذات نے اتنے کم دنوں میں اتنے سارے کام کر لیے، یقیناً یہ ان کے اخلاص کی، ان کے دین سے وفا کی، ان کے جذبہ دینی کی یہ بین و نمایاں ثبوت ہے کہ ان کو صرف کام نہیں کرتے تھے، کام کرنے کا جنون تھا، ان کو ایک حوصلہ تھا، ان کو کام کرتے رہنا ہے، اور وہ زندگی بھر کام کرتے رہے۔ بس آج کوئی خطاب کا دن نہیں ہے، میں ان کی بارگاہ میں اور ان کے تمام ورثہ، خصوصی طور پر ابھی جنہیں جانشین بنایا گیا ہے، قبلہ ہمارے عزیز القدر جناب منیر باپو صاحب، جانشین تو یہ تھے ہی، جانشین تھے ہی، جب سے انہوں نے بھی ہوش سنبھالا اپنے والد کے پیچھے پیچھے ہی چلتے رہے۔ اور جانشین کسے کہتے ہیں؟ جو والد کے نقش قدم پر چلے اسی کو تو جانشین کہتے ہیں۔ یہ تو ایک رسم ادا کی گئی، جو خانقاہوں کی ایک رسم ہے کہ مجمع عام میں جانشینی کا اعلان کر دیا جائے، دستار باندھ دی جائے، اور میرا یقین بولتا ہے، یقین بولتا ہے، اور آپ بھی یاد رکھو میرے پیارے، جب تک دادا باپو ہم میں تھے ہماری ذمہ داریاں کچھ الگ تھیں، اب بظاہر وہ ہم میں نہیں ہیں، اب ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ جب تک جسم میں روح تھی وہ روح وہی دیکھ رہی تھی جتنی آنکھوں میں طاقت تھی، کان وہی سن رہے تھے جتنے کانوں میں طاقت تھی، لیکن آج وہ روح دادا باپو کی اس جسم کے قید سے آزاد ہو گئی، اب اس کے سننے کی طاقت بڑھ گئی ہے، اب اس کے دیکھنے کی طاقت بڑھ گئی ہے، اب اس کو سمجھنے کی طاقت بڑھ گئی ہے میرے پیارے۔ اب وہ جہاں بھی ہوں تم تصور کرو گے، یاد کرو گے، اس روح میں یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ تم جہاں سے بھی آواز دو گے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل وہ ہم میں تھے، کل وہ ہم میں تھے تو ان کی ناراضی کا بھی ہمیں احساس ہو جاتا تھا۔ وہ ناراض ہوئے تو ان کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت کچھ ناراض ہیں، تو ہم منا لیتے تھے۔ وہ خوش ہوتے تھے تو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ خوش ہیں، تو ہم ان سے دعائیں لے لیتے تھے۔ لیکن آج تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے پیارے۔ اب بظاہر تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی روح ہم سب کی محبتوں کو دیکھ رہی ہے،
آپ کے عمل کو دیکھ رہی ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھ رہی ہے. تو میں آج کے اس مجمع میں صرف آپ حضرات سے ہی کہوں گا کہ اس غفلت میں نہ رہیے گا کہ دادا باپو ہم میں نہیں ہیں. بظاہر ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن وہ کل ہم میں تھے، آج ہیں، اور صبح قیامت تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اب تصور کیجئے میرے پیارے، یہ بہت احتیاط کا وقت آ چکا ہے. اب یہ جانشین ہیں دادا باپو کے. تو میں مجمع عام میں آپ سے کہوں گا کہ جو جانشین ہوتا ہے، جس کا جانشین ہوتا ہے، اس سے جو آپ کی وفاداریاں تھیں، اگر اب اس کے جانشین سے اسی درجے کی وفاداری نہ رہی تو آپ کا شمار وفاداروں میں نہیں ہوگا. دادا باپو سے جس قدر محبت اور عقیدت آپ کو تھی، اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے جانشین سے بھی اسی درجہ محبت کریں، اسی درجہ وفاداری رکھیں. یہی محبت کا تقاضا ہے اور یہی دادا باپو کو خوش کر سکتی ہے چیز. جس انداز میں آپ لوگ کل ان کے مشن سے جڑے ہوئے تھے، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو ان کے مشن سے جڑنا ہے. اور ہمارے منیر باپو جو ان کے جانشین ہیں، ان کے دست و بازو بننا ہے. کبھی بھی زندگی کی کسی لمحے میں آپ کو یہ احساس انہیں نہیں ہونے دینا ہے کہ منیر باپو آپ اب تنہا ہو گئے. ہر وقت یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ دادا باپو کی روحانیت تو ہی ہے، ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں. کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مولا تعالی جب تک ہم زندہ رہے آپ کے ساتھ رہیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس مجمع عام میں جہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مشائخین ہیں، سادات کرام ہیں، بزرگ ہیں، مفتیان کرام ہمارے ہیں، علماء ہیں، سارے لوگ ہیں، ہم سب بھی جانشین دادا باپو کو مبارکباد پیش کریں گے اور ان کو نظر بھی پیش کریں گے. یہ خانقاہ کی ایک رسم ہوتی ہے کہ ہم سب ان سے معانقہ بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے اور ان کو نظر بھی پیش کریں گے. لیکن آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیے عہد وفا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ وفا کا عہد کرو کہ ہم سب کل تک جس طرح دادا باپو کے ساتھ ان کے ایک اشارے پر ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک ہم منیر باپو کے ساتھ بھی اسی طرح سے لگے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین سرکار سید دادا باپو قادری، جانشین سرکار سید دادا باپو قادری، نعرہ حیدری. یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی پورا یقین رکھتا ہے، رب کی ذات پر یقین رکھتا ہے، آقا کے کرم پر یقین رکھتا ہے، بزرگوں کی عنایت پر یقین رکھتا ہے، اور ہم اپنے دادا باپو کی پرورش پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے منیر باپو کو اسے لائق بنا دیا ہے کہ جو وہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اسے تو یہ سنبھالیں گے ہی. انشاءاللہ مولا تعالی ہم اور آپ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے اس کام میں اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہم لوگوں کو ثابت قدم رہنا ہے، اور بڑے میں دیکھتا ہوں، آج سے نہیں دیکھ رہا ہوں، بہت زمانے سے دیکھ رہا ہوں، یہ بچپن سے ہی بڑے سعادت مند، بڑے ہونہار، بڑے سنجیدہ مزاج رہے ہیں اور دادا باپو کے ہر کاموں میں ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں. انشاءاللہ مولا تعالی ہم یہ امید کرتے ہیں رب کے فضل پر، رب کے فضل سے، آقا کے کرم پر، بزرگان دین کی عطا پر، کہ انشاءاللہ مولا تعالی جس طرح سے
دادا باپو کی حیات ظاہری میں یہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے رہے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ زندگی کی آخری سانسوں تک یہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، اور دین و سنت کی خدمت جس طرح سے دادا باپو علیہ رحمہ اپنی پوری زندگی کرتے رہے، اسی طرح سے یہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ سید محمد دادا باپو قادری کے منیر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سید محمد دادا باپو کے منیر ہیں، اور اس منیر کا یہ بچہ نور ہے۔ اب آپ دیکھیے نورانیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ باپ منیر ہے، دادا سید محمد ہے، باپ منیر ہے اور بیٹا نور ہے، تو قطعی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ دادا باپو ہم سے دور ہو گئے، ایک غم تو ہے، رہتا ہے۔ ایک انسان ہمیشہ خواہش رہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہو اسے کبھی کبھی دیکھ بھی لیا کرے، ایک تمنا ہوتی ہے۔ اب وہ طاقت ہم میں نہیں ہے، وہ جہاں ہے عالم برزخ میں، وہاں دیکھنا یہ ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوسری سچائی یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری محبتوں سے بھی قریب ہیں، ہماری عقیدتوں سے بھی قریب ہیں، ہماری محفلوں میں بھی ہیں، ان کا فیضان بھی ہے۔ شرط یہ ہے میرے پیارے، بس تم اپنے قلب میں ان کی محبتوں اور عقیدتوں کی جو شمع تم نے جلائی ہے، اس کی لو کو کبھی کمزور مت ہونے دینا، اس لو کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ان کی نسلوں سے یہ فیضان جاری رہے گا، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے کے فیضان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنی خانقاہ کی طرف سے منیر باپو کو، تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، یہ عقیدے کی تحفظ کرتے رہیں، دین و سنیت کی خدمت کرتے رہیں، سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ فقیر اشرفی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، اشرفیہ، شاذلیہ، منوریہ، معمریہ کی خلافت و اجازت بھی انہیں دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا سے ایک بیٹے کے لیے باپ کے جانے کا غم، گھر کے لوگوں کے جانے کا غم جو ہوتا ہے، اس کے لیے تو وقت ہی مرہم بنتا ہے، اللہ ہی صبر دیتا ہے تو صبر آتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن میں منیر باپو صاحب قبلہ سے بھی کہوں گا کہ میں یہ فقیر اشرفی آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی اکیلا محسوس مت کیجیے گا۔ یہ فقیر اشرفی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا اظہار محفل میں کروں، چونکہ ہمارا جو دادا باپو سے تعلق تھا وہ قلبی تھا، ایک قلبی تعلق تھا، دنیاوی اعتبار سے تو کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا، لیکن ایک قلبی تھا، حبی تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ ان کی شفقتیں ہمیں یاد ہیں، ان کا پیار ہمیں یاد ہے،
ان کی محبتیں ہمیں یاد ہیں، وہ ہمیں بھی غمگین کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی اولادوں کو کتنا غم ہوا ہوگا۔ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اس بات کا غم کبھی مت رکھیے گا، انشاءاللہ مولا تعالیٰ جو مشن انہوں نے چلایا اور اس کو پورے علاقے میں کاٹھیا وار سے لے کے سوراشٹر تک، سینٹرل گجرات تک، اور گجرات سے نکل کر بھوٹان تک، جہاں جہاں انہوں نے دین و سنت کی خدمت کا یہ سلسلہ پھیلایا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کام کو آپ بخوبی انجام دیں گے، بلکہ اس سے آگے کچھ اور آپ کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس منیر کا جو نور ہے، ہم سب دعا کریں، آج کی اس محفل میں دعا کریں، چونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ جو کچھ کر رہے ہو، وہ سب دادا باپو اپنی تربت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ان کی روحانیت کو گواہ بنا کر، اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت آپ بھی اپنی قبر میں رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ہم سب اہل محبت بھی دعا کرتے ہیں، یہ بچہ جو منیر کا نور ہے، جو آپ کا نور ہے، اسے علم کے نور سے مالا مال فرما دے، اسے ایک عالم باوقار بنائے، اسے جو علم حاصل ہو، علم نافع ہو، اس کے علم سے دین و سنت کی عظیم خدمت ہو، ایسا عالم دین بنائے۔ اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی دیکھوں گا، وگرنہ آپ لوگ تو دیکھیں گے، نوجوانوں آپ تو دیکھو گے ہی کہ یہ بچہ جو آج اپنے بچپنے کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے، کل یہ مائک پر آپ کو خطاب کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ مسائل دینیاں بتاتا ہوا نظر آئے گا، یہ درسگاہ میں بیٹھ کر ختم بخاری کراتا ہوا نظر آئے گا، یہ بچوں کو فقہ کے جزویات بتاتا ہوا نظر آئے گا، یہ اصول تفسیر اور اصول تفسیر طلبہ کو سمجھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس معیار کا انشاءاللہ مولا تعالیٰ عالم بنے گا۔ دادا باپو کی بھی بڑی خواہش تھی، کہتے تھے کبھی کبھی، ہم نے کہا انشاءاللہ مولا تعالیٰ ارادہ رکھیے، ارادوں کا جاننے والا تو وہ رب ہے، اور اس کے حالات بھی دیکھیے پیدا ہو گئے۔ مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ یہ جو آج بچہ نظر آ رہا ہے، میں اس کی پیشانیوں پر دیکھ رہا ہوں، علم دین کا نور چمک رہا ہے۔ یہ ہونہار بچہ دادا باپو کی اس عظیم خواہش کو ضرور پورا کرے گا، اور پھر کیوں نہیں کرے گا؟ ہزاروں اندھیرے گھروں میں دین کے علم کی روشنی پھیلانے والا کے گھر میں جب خود ایک نور آ گیا ہے تو پھر اسے علم کا بھی نور عطا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ تو کسی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے، کسی کنفیوژن میں اپنے آپ کو مت ڈالیے گا، ورنہ محرومی کے شکار ہو جائیے گا۔ پورا اعتماد رکھیے، جس طرح سے فیضان کل تھا اسی طرح سے فیضان آج بھی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ منیر باپو جانشین ہیں، ان سے تعلق رکھیے، مشن میں ان کے دست و بازو بنیے اور ان سے وفاداری رکھیے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ اللہ پاک ان سے بہتر کام لے رہا ہے اور بھی بہتر کام لے گا۔ اس فقیر شفیع کی یہی دعا ہے۔ آج کی شب انہی جملوں سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا کریم میں نے جو سلسلے کی خلافتیں عطا کی ہیں، دی ہیں انہیں، سلسلے منوریہ معمریہ کی، سلسلے قادریہ چشتیہ اشرفیہ کی، سلسلے نقشبندیہ سہروردیہ کی، اور سلسلے شاذلیہ کی۔ یہ سلسلہ بڑا نایاب ہے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی ہمارے خانوادے میں ہے، اس کی بھی اجازت مجھے ہے۔ میں ان تمام سلسلوں کی اجازت انہیں دے چکا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام سلسلوں کے برکات، فیوز و برکات انہیں عطا فرمائے، انہیں عطا فرمائے، ان کے قلب میں روحانیت پیدا ہو، ان کے قلب میں استقامت پیدا ہو، ان کے قدموں میں ثبات پیدا ہو، ان کے حوصلوں میں بلندی پیدا ہو، ان کے جذبوں میں صدق پیدا ہو، ان کے قلب میں روحانیت پیدا ہو،
تاکہ دین و سنت کی خدمت اور مضبوطی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔